تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے نام رقم ہیں جو رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے امید اور ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں گے۔ 12ویں صدی عیسوی کا وہ دور جب عالم اسلام انتشار کا شکار تھا اور بیت المقدس اپنوں کی بے وفائی اور صلیبیوں کے جبر تلے سسک رہا تھا۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد کا ظہور ہوتا ہے جس کی ہیبت سے یورپ کے ایوان لرز اٹھے۔ یہ داستان ہے اس عظیم فاتح کی جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سال 532 ہجری، مقام قلعہ تکریت۔ ایک ایسی رات جب آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے تھے، نجم الدین ایوب کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام یوسف رکھا گیا اور جسے تاریخ نے صلاح الدین کا لقب دیا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ دیکھیے، جس دن یہ بچہ پیدا ہوا اسی دن اس کے خاندان کو تکریت کا قلعہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ نجم الدین ایوب پریشان تھے کہ اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ یہ سفر کیسے کٹے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ایک دن پوری امت مسلمہ کا سہارا بنے گا۔ صلاح الدین کی تربیت موصل اور حلب کے عظیم حکمران عماد الدین زنگی اور پھر نور الدین زنگی کے زیر سایہ ہوئی۔ نور الدین زنگی وہ شخصیت تھے جنہوں نے صلاح الدین کے دل میں جہاد کی تڑپ اور بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ صلاح الدین محض ایک سپاہی نہیں تھے، بلکہ وہ بچپن ہی سے قرآن مجید کی تلاوت کے دلدادہ، نمازوں کے پابند اور عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ ان کی شخصیت میں جہاں پہاڑوں جیسی سختی تھی، وہاں وہ پھولوں کی طرح نرم دل بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مل کر فن سپہگری میں مہارت حاصل کی۔ وہ دن دور نہ تھا جب مصر کا محاذ انہیں پکار رہا تھا۔ نور الدین زنگی نے مصر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے شیر کوہ اور صلاح الدین کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صلاح الدین پہلے اس مہم پر جانے کے لیے ہچکچا رہے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ مصر کی وزارت ان کا انتظار کر رہی ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو انہیں بیت المقدس کی فتح تک لے جائے گا۔ کیا صلاح الدین مصر کی سازشوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کیسے ایک نوجوان سپہ سالار نے فاطمی خلافت کے سائے میں اپنی طاقت بنائی؟ دیکھیے اگلی قسط میں۔